پہلے تو اسے اپنا وہم لگا، لیکن اس کے چہرے پر موجود سخت تاثرات حقیقت کا غماز تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر پاؤں بھاگی تھی، سویلنگ اور درد کی وجہ سے تھوڑا سا لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ قابل کی آنکھ میں سختی، چہرے کے تنے ہوئے نقوش اسے 2 قدم پیچھے رکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ یہ کیا حرکتیں ہیں دلیپ؟ میری کسی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری نظر میں؟ اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے سخت آواز میں پوچھا۔ پاؤں پر پٹی کا نام و نشان نہیں تھا، ویسے ہی خون جمع ہوا تھا۔ اس کے وہاں تو آنے کی وجہ سے خون رسنے لگا تھا۔ چہرہ بخار کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ کوئی گرم کپڑا اس کے گرد نہیں تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو آہستہ سے 1 قدم بڑھا کر اس کے گرد اپنے باہیں حائل کر گئی تھی، لیکن دوسری طرف سے جسارت نہیں ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر آنکھوں سے رم جھم شروع ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ تالش کا کوٹ بھیگنے لگا تھا۔ سر، ہمارا ڈیٹا کسی کے پاس ہے۔ ہمارے ڈیٹا سے پہلے ہی کوئی اسے استعمال کر رہا ہے۔ منان عباس، مغل پروڈکشن کے آدھے حصے کا مالک اور اپنی شیطانیت میں واحد مثال۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنی جگہ سے اچھل کے کھڑا ہوا تھا۔ سر، حنان کا سارا ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس ڈیٹا کو کسی استعمال میں نہیں لایا گیا۔ لیکن آپ کے کمپیوٹر کی تمام فائلز کسی اور کے استعمال میں ہیں۔ ڈرتے ہوئے حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا، جبکہ حنان نشے سے چور حالت میں آفس میں داخل ہوا تھا۔ جاؤ، اب یہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اس کمپیوٹر کو ایکسیس کرو جو ہمارے مضبوط سسٹم میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آواز حد درجہ ہلکی تھی، جبکہ نظر اپنے بگڑے ہوئے بھائی کی طرف تھی جس کی شرٹ پر لپسٹک کے نشان واضح تھے۔ اوکے سر۔ وہ سر خم کرتا ہوا چلا گیا تھا۔ منان کے قدموں کا رخ اب چیئر پر گرے ہوئے وجود کی طرف تھا جو آہستہ آہستہ بے ہوشی میں جا رہا تھا۔ انجوائے کیا میرے شیر نے؟ پاس آ کر اس کی کمر تھپتھپائی تھی، جبکہ دوسری طرف مکمل مدہوشی چھا گئی تھی۔ بس اسی طرح مجھے کامیاب کر دو۔ چہرے پر مکروہ سی مسکراہٹ آئی تھی جو جلد ہی معدوم ہو گئی تھی۔ کراچی مال کے اندر انتہا کی خاموشی، یہاں تک کہ اگر چڑیا بھی پر مارتی تو آواز باہر تک سنائی دیتی۔ مال کے سارے سیلز ٹیم اس وقت ایک روم میں موجود تھی۔ بس کاؤنٹر پہ ایک آدمی بیٹھا تھا۔ مال کے اندر اور باہر کے تمام کیمراز آف کر دیے گئے تھے۔ مال کے باہر سخت سیکیورٹی موجود تھی، جبکہ بازل نور کا ہاتھ پکڑے شاپنگ کر رہا تھا۔ جیا ایک طرف بیٹھی دونوں باپ بیٹا کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں ان کی نظریں اتار رہی تھی۔ نور بیبی پنک کلر کے بیبی شارٹس اور سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ پہلی بار کسی کھلی جگہ پر آئی تھی اور ہر چیز کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کبھی بازل کا ہاتھ چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جاتی تو کبھی وہیں نیچے بیٹھ جاتی، جیسے وہاں سے ہلنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ اس کی اس حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آتی اور خود بخود ہی معدوم ہو جاتی تھی۔ میڈم، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، مال بند ہے۔ مایا کو آتے دیکھ کر کاؤنٹر پر بیٹھا انسان جلدی سے بھاگ کر اس کی طرف گیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ بازل شاہ اس وقت یہاں ہیں اور سیکیورٹی الاؤ نہیں کرتی، مؤدبانہ انداز میں کہا گیا تھا۔ اوہ، میں ان کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہوں۔ اپنا کارڈ دکھا کر اندر کی طرف چلی گئی تھی جب سامنے نور بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہے، بالکل کسی شہزادی کی طرح۔ نور کو دیکھ کر دل سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ ماما، ہاتھ میں پکڑی ایک شرٹ جو شاید اسے پسند کی گئی تھی، مایا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی تو ایک جھٹکے سے مایا نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور چٹ اس کی دونوں گال چوم لیے تھے۔ نور پہلی بار کسی کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً اس کے بال کھینچے جو پونی ٹیل میں مقید تھے۔ اچھا، کھڑی ہونا، میں ایک تصویر بناتی ہوں، اس کو ہم کلام کرتے ہوئے بولی تھی، جیسے وہ جواب دے گی، اور نور دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مایا تصویر کلک کرتی، کسی نے آ کر اس سے موبائل چھینا تھا۔ عبداللہ، موبائل دیکھو۔ بازل چہرے پر سخت تاثرات لیے بولا اور دور کھڑے مینیجر کو بولا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی مینرز ہے آپ کو؟ مایا غصے سے بولی تھی۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا اور کس کی اجازت سے تصویر بنانے اور اسے چھونے کی کوشش کی؟ عبداللہ کے موبائل پکڑنے سے پہلے زمین پر زور سے مار چکا تھا۔ کیوں؟ یہ مال تمہارے باپ کا ہے، یہ اس معصوم بچی کے باپ تم ہو، نقاہت سے کہا۔ اس کی پرسنالٹی پر پیسے کا رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ مینیجر اونچی آواز میں چلایا تھا۔ باہر کھڑے گارڈز کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ رہا میرا کارڈ، جتنے پیسے تمہارے مالک کو چاہیے اس مال کے بدلے لے لو۔
اور صبح میرے مینیجر کے پاس اس مال کے کاغذات موجود ہوں، ورنہ ایک حکم پر صبح سیل کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ امید ہے عقل مند انسان ہوگا۔ اپنا کارڈ پھینک کر اس کے پاؤں میں پھینکا تھا، جبکہ نور اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال کے رونے کی تیاریوں میں تھی، کیونکہ پہلی بار غصے کی آواز سنی تھی، اور وہ بھی بازل کی۔ اب بتاؤ، اور رہی بات نور کی، تو اس کے بارے میں جاننے کا حق کسی کو نہیں دیتا۔ نور کو جھک کر اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، جو کہ مائع کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ خود جانا چاہے تو ٹھیک، ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اپنے گارڈز کو حکم دیتا ہوا وہ چلا گیا تھا، دوبارہ شاپنگ میں مصروف ہو گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور نے 2 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ چلتی ہوئی باہر سڑک پر آ گئی تھی اور بنا سوچے سمجھے چلتی گئی تھی۔ ذہن میں جیسے سب کچھ فریز ہو گیا تھا۔ جن لوگوں کے پاس اتنے مان سے گئی تھی، انہی کے سامنے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ چلتے ہوئے کسی سنسان راستے پر کسی منزل سے بھٹکے ہوئے انسان کی طرح آ گئی تھی۔ جتنی مرضی مضبوط تھی، لیکن تھی تو ایک عورت، ایک انسان جو اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کو چلی تھی اور رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ پرندہ تھک ہار کر واپس اپنے پناہ گاہوں کی طرف روانہ تھے۔ صبح سے نکلے ہوئے مزدور اپنے کندھوں پر مجوسی لدے سڑکوں کے کناروں پر بیٹھے ابھی بھی کسی کی آس میں تھے۔ میڈم جی، کانوں میں وہی خالص پنجابی والا لفظ پڑا تو بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں آواز کے تعاقب میں دیکھا تھا، تو سامنے نہایت ہی گندے کپڑوں میں ملبوس مہد کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ آنکھیں جھپکی، لیکن منظر ہو قائم تھا۔ مایا جی، آپ ہی ہیں؟ یار، پھر آپ کو میری طرح مار کر نکال دیا کسی نے؟ اب اس کے بالکل سامنے آ کر بولا، آواز میں جوش تھا۔ جنگلی جانور، تم میرا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، میں چاہے جہنم میں بھی جاؤں۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ ایک تھپڑ پورے زور سے اس کے منہ پہ پڑا تھا، لیکن سامنے والے کی بتیسی ابھی بھی قائم و دائم تھی، جیسے کوئی ایوارڈ ملا ہو۔ اور کبھی کپڑے بھی دھو کر پہن لیا کرو، اور اپنا منہ دیکھا ہے کبھی برش کر لیا کرو، ویسی ہی اسمیل آتی ہے جیسے مردار کھایا ہو۔ اب سامنے والی کی مسکراہٹ پھیکی پڑی تھی اور ایک نظر اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تھا، جبکہ مایا نے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس سنسان سی جگہ پر مہد کی بے عزتی دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی سکون ملا تھا۔ آپ ہمارے علاقے میں کیا کر رہی ہیں؟ لہجے میں جوش نہیں تھا، ہاں ملال ضرور تھا۔ کیوں؟ تمہارے باپ کا علاقہ ہے؟ یہ تمہارے باپ نے یہ سڑک خرید رکھی ہے؟ اندر سے ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ علاقہ خرید ہی نہ لے، لیکن اس کی شکل دیکھ کر سوچنا گدھوں کی سوچ کے مترادف تھا۔ نہیں جی، اپن کے پاس تو اپنا گھر نہیں ہے، چھوٹے سے بچے کی طرح کہا، یہاں تک کہ نچلے ہونٹ بھی تھوڑا سا باہر کو تھا۔ غریب انسان، کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ عزت نفس کو انتہا کا سکون ملا تھا۔ انسانی فطرت میں شامل ہے کہ جب تک اپنے اندر کے بھڑاس اپنے سے چھوٹے پر نہ نکالے، اسے سکون نصیب نہیں ہوتا۔ فطر کے بچے، آ جا ذرا، تیری تو صفائی کرتا ہوں۔ پتہ نہیں کون سے کتے والا صابن سے کپڑے دھوتا ہے۔ میڈم جی اتنی باتیں سنا کر چلی گئیں۔ وہ بھی اپنی عزت افزائی کسی اور پر نکالنے کے چکر میں تھا۔ اس کے گرد بازو حائل کیے اب پھر بھی رونے میں مصروف تھی۔ اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو منایا جاتا ہے۔ خود ہی بتانا پڑا کہ وہ ناراض ہے، لیکن دوسری طرف تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کی جدائی میں سہے گئے دکھوں کا کرب کسی طرح تو نکالنا تھا۔ پھر خود ہی نرمی سے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بنایا تھا اور ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلائی تھی۔ تالش میں مر جاؤں گی۔ اتنی دیر بعد ہچکیوں سے روتے ہوئے ایک جملہ ادا کیا تو تالش نے خود میں بھیج لیا تھا، میں واپس چلا جاؤں گا اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو نکلا تو۔ یہی دھمکی کارآمد لگی تو اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی، جس کے نتیجے میں اندلیب کو اپنی آنکھیں صاف کی تھی اور اسے دیکھنے کے لیے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ اب نہیں جائیے گا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح سوال کیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے ماتھے پر اپنے تشنہ لب رکھتے ہوئے اسے دوبارہ محسوس نہیں کرنا چاہتا تھا، اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ وہاں کام میں تو اتنا پھنسا دیا تھا کہ اگلے 4 دنوں تک سر کھجانے کا ٹائم نہیں تھا اور صبح واپس جانا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لے آیا تھا، کیونکہ پاؤں سے کافی خون نکل رہا تھا۔ کچھ کھا لیا کرو، ورنہ کسی دن کوے اٹھا کر لے جائیں گے اپنے ساتھ، اور میرا کیا بنے گا؟ اس کی صحت کا مذاق بناتے ہوئے کہا تھا۔ پر دیپ کو اچھا نہیں لگا تھا۔ جتنی وہ ڈائٹ پسند تھی،
یہ بات اسے بری لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں موٹی ہو رہی ہوں، معصومیت کے پہاڑ توڑتے ہوئے کہا تھا، اور تالش جو اس کے پاؤں پر پٹی کرنے میں مصروف تھا نظر اٹھا کر غصے سے دیکھا تھا۔ ہاں بہت۔ ایک بات سن لو، مجھے صحت مند اور خوش مزاج سے بچے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری طرح روندو اور ہوا میں اڑ جانے والے ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے اوپر کو دیکھا تھا۔ یہاں اس کی لمبی پلکیں جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ چہرے پر شرم و حیا کے رنگ اور آنکھوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکانے میں مصروف تھی، غلطی سے بھی نظریں نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایک ہفتہ ہوا ابھی شادی کو، اور کتنی ڈھٹائی سے بچوں کی خصوصیات بیان کر رہا تھا۔ کافی دیر اسے بدلتے رنگ دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر ہیٹر آن کیا تھا اور اس کے بالکل اوپر بچوں کی طرح کمبل دیا تھا جو جلدی سے اس میں چھپنے کے لیے گھسی تھی، اور دوسری طرف سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیسے بچے ہوں گے ہمارے؟ شرارت سے اس کے کان کی طرف سرگوشی کی تھی، جو دہکتی سانسوں کو محسوس کر کے اس کے سینے میں منہ دے گئی تھی۔ اس کے گرد اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے دونوں آنکھوں پر سے اپنا لمس چھوڑے، جو اس کے حصار میں آ کر ساری تکلیفیں بھول گئی تھی۔ کتنے شکوے تھے، سب کے سب خود بخود ختم ہو گئے تھے۔ رات کی سیاہی پھیلتی گئی تھی اور فضا میں محبتوں کی سریلی سی رمق شامل ہوئی تھی۔ کتے بغیرت، کدھر ہے تو؟ باہر آ! مہد آتے ہی چلانے لگ گیا، جبکہ پورا لڑکیوں کی طرح کمر پر دوپٹہ باندھے کھڑا نوفل سالن میں چمچ ہلا رہا تھا۔ اس کی آواز پر بھی نہیں ہلا۔ کیوں جان نکل رہی ہے تمہاری؟ جو منہ میں آ کر پانی ٹپکاؤں؟ ابھی روٹیاں بنانے والی پڑی ہیں، اور مہد صاحب کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس بات کا غصہ تھا۔ لانتے انسان کپڑوں کو کیسا دھوتا ہے تو؟ کچن نما ڈبے میں آ کر ایک ہاتھ میں بیلن دیتے ہوئے بولا تھا، ٹانگیں آسمان کی طرف جبکہ منہ زمین کی طرف کر کے، پھر زیادہ سواد آتا ہے۔ کافی کھینچ کر جواب دیا گیا تھا، اور بعد میں نوفل آگے آیا تھا جبکہ مہد پیچھے۔ بھائی معاف کر دے، میرا سالن جل جانا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تو مہد کو ترس آیا تھا۔ چل ٹھیک ہے، پر اب میرے کپڑے تو تبت صابن سے دھویا کر۔ اس کی خوشبو مست ہے۔ خوشبو کو خیالوں کی دنیا میں محسوس کرتے ہوئے بولا تھا، بھائی تبت صابن 30 کا آتا ہے، اور پہلے کپڑے میں کالے برتنوں والے صابن سے دھوتا ہوں۔ وہ اچھی بیوی کی طرح خرچے کا حساب سامنے رکھ رہا تھا۔ یہ بات تو سوچنے والی ہے۔ سوچنے کے انداز میں بیٹھ گیا تھا جیسے کوئی سستا بازار بھی کھولنا ہو۔ سر، ہمارا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ مغلز پروڈکشنز کے سارے کارناموں کا ایک ایک ثبوت کیپٹن مایا شیخ کے پاس موجود ہے۔ گاڑی اپنی نارمل سپیڈ کے ساتھ کراچی کے مصروف شاہراہ پر اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور اور مینیجر، جبکہ پچھلی سیٹ پر بازل شاہ اپنے موبائل کے ساتھ مصروف بیٹھا وقتاً فوقتاً باہر دوڑتی ہوئی عمارتوں کو ایک نظر دیکھ لیتا تھا۔ اس کے حکم کے مطابق عبداللہ سے آج کی کارروائی اور اس کے حاصل کیے ہوئے ہدف کا قصیدہ سن رہا تھا۔ اس لڑکی کا پتہ کرو، آج ایک ڈیل کرتے ہیں۔ مختصر سا جواب دے کر دوبارہ موبائل میں آئی فائلز کو دیکھنے لگا تھا۔ تاثرات ابھی بھی چہرے پر سپاٹ تھے۔ سر، وہ لڑکی تھوڑی دماغ کی خراب ہے، ڈیل نہیں کرے گی۔ اپنی طرف سے ایک مخلص مشورے سے نواز کر ایک تحسین وصول کرنے والی نظر سے اس کی طرف ڈالی تھی، جس کے چہرے پر سخت تاثرات تھے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اوکے سر، بس ہم جا رہے ہیں، جلدی سے جواب دے کر اگلی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا تھا، جبکہ بھول جاتا تھا کہ بازل اپنی بات میں کسی کی ٹانگ برداشت نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی تالش؟ جب کام مکمل ہوا تھا تو کیوں آ گیا تم؟ کوئی تمہاری عام شادی نہیں ہوئی جو بیوی کی یاد ستانے لگی؟ اور 2 دن گزارا نہیں ہوا؟ تم سے 4 سال بڑی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمروں کے فرق اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے اور رخسار کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وقت کا پہیہ واپس موڑ دیتی اور دلیپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی تالش کو کہیں غائب کر دیتی۔ میرون رنگ کی لانگ فراک کے ساتھ ہلکے گلابی رنگ کا دوپٹہ جو سر پہ لے رکھا تھا، اور میرون رنگ کی مخمل کی گرم چادر جو کندھوں پہ ڈال رکھی تھی۔ چہرے سے پیاتی بالوں کی بھیگی ہوئی لٹیں، آنکھوں میں چمک، اور اس کے بیٹھنے کا انداز جو بالکل تالش میں گھس کر بیٹھی تھی، جیسے خود کو رخسار سے محفوظ رکھنے کی ادنا سی کوشش۔ اسے دیکھ کر جو آگ رخسار کے تن بدن میں لگی تھی، وہ نظروں میں ہی اس کو بھسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ امی، بس ایک کام تھا، اس لیے آیا تھا، آج چلا جاؤں گا، عام سے انداز میں کہہ کر
چھوٹا سا نوالا بنا کر دیپ کے منہ میں کی طرف کیا تھا، جو پہلے اس کے جانے کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ عمل خاص کر رخسار کو دکھانے کے لیے کیا گیا تھا۔ منہ کھول کر نظریں جھکا لی تھی۔ منہ میں نوالا رکھتے ہوئے اس کی طلسمی انگلیاں اندلیب کے نازک سے ہونٹ سے ٹکرائی تھی تو وہ دونوں طرف دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ دامل تو اپنا منہ پلیٹ میں دیے اپنی طرف سے پورے اگنور کر رہا تھا، جبکہ دھیان سارا کا سارا اسی کی طرف تھا۔ کوئی شرم باقی ہے تم میں؟ تالش، جوان بھائی کے سامنے حرکتیں کرتے ہو؟ اپنے کمرے میں جو مرضی کرو، یہاں بے حیائی مت پھیلاؤ۔ رخسار کا ضبط جواب دے گیا تھا تو اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہوئی تھی۔ دامل کی تو مسکراہٹ چھپنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ویسے امی ملیحہ آپی جب آتی ہیں تو ہم دونوں اس کے نہ محرم ہیں، پھر بھی باقاعدہ گلے ملتی ہیں۔ اس کی شرم و حیا پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے تاکہ ہم مفید ہو سکیں۔ دامل نے اپنی دل کی بات کو لفظوں تک لانا کی رسائی سے نوازا تو رخسار نے ایک زبردست گھوری سے اسے نوازا اور پیر چٹکتی چلی گئی تھی تو تالش نے داد طلب نظروں سے داد دینے والی نظر دامل پر ڈالی تھی، جو پہلے اپنے کالرز جھاڑ کر کھڑا ہوا تھا اور ہولے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے ایک فلف شگاف کہکہا فضا میں گونجا تھا۔ کراچی کی شاہراہوں پر معمول کے مطابق ٹریفک تھی۔ ڈھلتا سورج اپنے ساتھ تمام تر روشنیاں سمیٹے غروب ہونے کو تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سورج کے ساتھ معدوم ہوتی جا رہی تھی، جب کراچی ایک مشہور سوسائٹی کے فلیٹ پر کمپیوٹر کے آگے بیٹھی مایا اتنی سردی میں بھی ماتھے پر آنے والے ننھے سے پسینے کے قطروں کو صاف کر رہی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکن تھمنے کو تھی، بلکہ بالکل سامنے کھڑی نوین دل ہی دل میں اس کی کامیابی کی دعا کر رہی تھی۔ کمپیوٹر کی اسکرین پر بنی لال پٹی پر 90% لکھا آ رہا تھا، جو کافی دیر سے وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ یکدم "Your data is recovered successfully" ابھرا تو دونوں خوشی سے اچھل پڑی تھیں۔ مجھے یقین تھا میرا اللہ میری محنت ضائع نہیں کرے گا۔ پرعزم سی بولتی آواز پر روندی ہوئی تھی اور سانسیں پھول رہی تھی۔ ابھی اس کی خوشی میں تھی جب دیوار پر لگے وائس سیکیورٹی الارم میں خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ یہ فلیٹ اکثر فورس اپنے استعمال میں لاتی تھی اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات تھے۔ اگر ان کی میموری میں ڈالی گئی تصویروں کے علاوہ وہاں پر آنے کی کوشش کرتی تو یہ فلیٹ دور سے ہی الارم بجانا شروع ہو جاتا۔ "کون ہے نوین؟ دیکھو تو۔" نوین نے حکم دیتے ہی گلاس کے دروازے سے پردہ ہٹایا تو نظر پھرنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ سامنے بے نیازی سے چلتا شخص دیکھ کر اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں۔ ہلکے براؤن رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنے، آنکھوں پر گوگلز مال پاتے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چال منفرد سی تھی، البتہ گردن ضرور اکڑا رکھی تھی، جیسے سریا گاڑا رکھا ہو۔ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا جبکہ دوسرے میں موبائل پکڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی کوئی مینیجر یا گارڈ نہیں تھا۔ ہاں، اس کے چلنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا ہے۔ "نوین کون ہے؟" پیچھے جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی تو نوین ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ وہیں شہزاد حسن، ہزاروں دلوں کی دھڑکن، ٹرانس کی حالت میں بول رہی تھی، جبکہ نظریں ابھی بھی وہیں جمی ہوئی تھیں۔ "یہ بتاؤ وہ ہالی ووڈ سے یا بالی ووڈ سے؟" بازل شاہ لالی ووڈ سے۔ اس کی بات سن کر جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی، چہرے پر حیرت کا پہرا تھا۔ نوین نے اس کی اجازت کے بغیر ہی دروازہ کھول دیا تھا، جبکہ بازل نے ایک نظر سامنے حیرت کا مجسمہ بنی مایا پر ڈالی تھی، جو خود ہی جا کر سینٹر صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔ "فرمائیں، آج کیا میرا فلیٹ خرید کر آئے ہیں؟" "خرید کر جائیں گے جو ڈھیٹوں کی طرح منہ اٹھا کر بغیر پوچھے صوفے پر بیٹھ گئے ہیں۔ تانے طنز کے تیر بھگو کر مارے، لیکن اگلا بندے کی چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ "ضرور خریدتا، مگر یہ حکومت کی ملکیت ہے، اور جو حکومت کی ہے وہ آپ کی اور میری مشترکہ۔" گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ نوین ابھی تک صدمے کی حالت میں کھڑی تھی، پلکیں
بنا پل کے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ مایا اس سے اجتناب برت رہی تھی۔ آنے کی وجہ بتائے، ورنہ دروازہ وہ رہا۔ وہاں سے چلتی دروازے تک آئی تھی اور اس کو کھول دیا تھا گویا جانے کا اشارہ، جس پر محبت سے مسکرایا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تتلیاں اس کے مسکرانے پر رقص کر رہی ہوں، چاند اس کی مسکراہٹ پر بادلوں میں چھپ گیا ہو۔ ڈیل کرنے آیا ہوں، ڈیٹا آپ کا استعمال کا ہوگا، کام میرے آدمی کریں گے۔ بنا کسی لگی پٹی کے سیدھے مدعے پر آیا تو مایا کو جھٹکا لگا تھا۔ جس بات کا ابھی اسے خود کنفرم نہیں تھا، وہ انسان اس کا سودا کرنے آ گیا تھا۔ سب سے بڑی بات، اتنی سیکیور سسٹم سے اس سے پہلے کون ہیک کر سکتا تھا؟ مجھے کوئی ڈیل نہیں کرنی، حیرت سے تنگ انداز میں بولی تھی، حالانکہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنے تاثرات کو چھپا سکے، لیکن ناممکن۔ آج سے 6 سال پہلے کوئی تھا جس کی جان آج تک تمہیں خود سے زیادہ پیاری ہے، اور دوسرا مہد جس کو مجھے نہیں لگتا تم کھونا چاہو گی۔ انداز بہت دوستانہ تھا، جیسے اس سے زیادہ شیریں مزاج کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ جو بات آج تک خود سے بھی چھپا رکھی تھی وہ اسے بھی جانتا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ہاتھ میں گن ہو اور اس خبیث آدمی کو وہیں مار دے۔ تمہاری نوکری مجھے نہیں لگتا بغیر کسی گناہ سے کسی کو مارنے کی اجازت دیتی ہے، اس لیے تمہارے پاس بس 5 منٹ ہے، سوچ لو۔ ٹانگ گھٹنے سے اٹھا کر نیچے کی تھی اور دوبارہ اس کی طرف دیکھا تھا جو مضبوط تاثرات دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری بھی تو ایک بیٹی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پرسکون حالت میں ذرا آگے ہو کے بولی تھی۔ دوسری طرف سے آنکھوں میں تھوڑی سی سرخی در آئی تھی، چہرے کے تاثرات تن گئے تھے اور مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ بات وہ کرو جس کے بعد تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر لفظوں کو چبا کر ادا کیا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی لال ڈورے واضح تھے۔ یہی مشورہ تمہارے لیے ہے۔ اب مسکرانے کی باری مایا کی تھی۔ بازل کو اپنے انداز پہ افسوس ہوا تھا، اس کی سوچ سے زیادہ ٹیڑھی لڑکی تھی۔ مجھے آپ کی ڈیل منظور نہیں ہے۔ بس لگا کہ تمہارے جیسے کمزور کندھے کی ضرورت پیش آئے گی، جس دن لگا تمہارے جیسے کمزور کندھے کی ضرورت پیش آئے گی اسی دن یہ وردی سرکار کو واپس کر دوں گی۔ سامنے ہینگ کی ہوئی وردی کی طرف اشارہ کیا تو رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بازل شاہ، کبھی ضرور یاد آئے گا تمہیں یہ نام۔ اس وقت کے لیے اپنا کارڈ صوفے پر پھینک کر چلا گیا تھا، لیکن پیچھے خاموشی کی طوفان سے پہلے والی شاید پورا نہیں لکھا ہوا۔ مہر، میری طرف تو دیکھو۔ دونوں جنوری کی شدید سردی میں دروازے سے تھوڑا دور بیٹھے تھے۔ دمل نے اپنی جیکٹ اتار کر اس پر رکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمزور جان سردی کی وجہ سے کانپ رہی تھی اور ایک قدم کے فاصلے سے دمل سے دور بیٹھی ہوئی تھی۔ چاندنی رات میں دونوں کے عکس دیوار پر پڑ رہے تھے، دور سے گیدڑوں کی آواز پرسوز ماحول میں دہشت پھیلا رہی تھی۔ دمل، اب میں جاؤں؟ ہمت جمع کر کے اور نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چہرہ چاند کی چاندنی میں دہک رہا تھا، چادر میں بس اس کی آنکھیں اور تھوڑے سے گال نظر آ رہے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ چادر ٹھیک کرتے مہر کا ہاتھ دامل کی نظروں سے بچ نہیں سکا تھا۔ دامل، کچھ بھی تو نہیں؟ جلدی سے ہاتھ چادر کے نیچے کرنے لگی تھی تو دامل نے پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، جس پر کافی گہرا زخم تھا۔ آنٹی نے مارا ہے؟ وجہ نہیں پوچھو گا، بس بہت جلد یہاں سے لے جاؤں گا۔ عجیب سی بے چینی اس کے انداز میں تھی۔ اسے پتا تھا اگر مہر سے پوچھے گا تو وہ اپنی ہی کوئی غلطی بتا کر بات پہ پردہ ڈال دیتی۔ جس دن دامل کا رشتہ آیا تھا وہ روز بہانے سے مہر کو اذیت دیتی تھی۔ کہاں برداشت ہوتا تھا اسے کہ وہ ایک یتیم لڑکی اور ساتھ میں اتنی بدصورت کو اتنا اچھا لڑکا مل رہا تھا، اتنا امیر، اتنا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بس اپنی بھڑاس کسی نہ کس طرح اس معصوم کو دکھ دے کر سکون حاصل کر لیتی تھی۔ مہر جلدی سے کھڑی ہوئی تھی، دامل نے اس کے ساتھ اپنے لبوں کو لگایا تھا تو مہر جھیم کر اندر کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ دامل اس کی معصوم سی حرکت پر مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکی ہے تکلیف ہنس کر سہ جانے والوں میں سے، اور زبان پر کبھی بھی کسی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں لائے گی۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی بالکل بچوں کی طرح آنکھوں پر ہاتھ دیے رو رہی تھی۔ عورت کی ناراضگیاں، روٹنے مانے کا تعلق صرف اس کے پسندیدہ مرد کے لیے ہی ہوتا ہے، جس سے جوڑا مان کا رشتہ اور دلی محبت سب کچھ اپنے محرم شخص سے ہی منسوب ہوتا ہے،
اور اندلیب کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ماں نخرے اٹھائے جائیں، اس کا شوہر اسے سر آنکھوں پہ بٹھائے، جبکہ تالش اپنی فائلز کو ایک بیگ میں ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ ایک نظر روتے ہوئے اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو آج کل اس کا جانا مشکل کر رہی تھی۔ دیپ، جلدی آؤں گا، اگر لیٹ ہو گیا تو کل پرسوں کو آ جاؤں گا ملنے کے لیے، اس طرح تو مت کرو۔ اب بیگ رکھ کے اس کے برابر آ کے بیٹھ چکا تھا اور ایک ہاتھ سے اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ تالش، اب آپ اتنی دیر بعد تو ملے ہیں، آپ مجھے اب بھی دور چلے جاتے ہیں۔ اس کے سینے سے سر اٹکائے شکوہ کرنے میں مصروف تھی۔ ایک بات بتاؤ، اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے بس ہلنے پر ہی اتفاق کیا تھا۔ تم مجھے اتنی اچھی لگتی تھی، مجھے لگتا تھا تم پر بس میرا حق ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تم نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا اور مجھے کبھی موقع نہیں ملا تھا۔ اندلیب نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں میں خوشی کی لہر تھی، اپنا آپ ساری دنیا سے معتبر لگ رہا تھا۔ بھائی آ جائے، باقی رومانس بعد میں پھر کبھی۔ باہر سے چہکتی ہوئی آواز تو تالش کو اس کی بے وقت انٹری پر غصہ آیا تھا، لیکن کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیپ، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، اب تم اپنا خیال رکھنا، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوتے وقت مجھے یاد کر لینا، اور کوئی بھی ٹینشن ہوئی تو دامل کو آ کے بتا دینا۔ نصیحتیں کرتے ہوئے اس کے کشادہ پیشانی اور ہونٹ رکھے تھے اور ساتھ ہی اسے اپنے سینے میں بیچ لیا تھا۔ آپ بھی مجھے یاد کر لینا، معصومیت سے بولی تو تالش کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی، چہرے کا ڈمپل واضح ہوا تھا۔ اندلیب نے جھجکتے ہوئے اس کے ڈمپل پر انگوٹھا پھیرا تھا اور جھم کر اس کے سینے میں منہ دے دیا تھا۔ تم کبھی بھولی ہی نہیں، اسے خود سے الگ کیا تھا۔ آج اسے مسکراتا ہوا چھوڑ کر جا رہا تھا تو دل عجیب سی خوشی سے سرشار تھا۔ لڑکی، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم تالش کو اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو تو یہ مت سمجھو کہ مجھے معلوم نہیں پڑا، یہ تمہیں کوئی معافی مل سکتی ہے۔ کچن میں کام کرتی اندلیب کے بال رخسار کی مٹھی میں تھے۔ وہ میرے شوہر ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، یہ سب تالش کی دی ہوئی محبت اور مان کا نتیجہ تھا جو اسے بولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہاں، تیری اتنی جرأت کہ مجھے جواب دے، اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، یہ نہ ہو کہ کبھی بولنے کی قابل ہی نہ رہو۔ بال چھوڑ کر اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ ایک بات اور، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر معاف کر رہی ہوں، لیکن اگر تمہاری کوکھ میں بچے کا وجود آیا نا تو اس کے ساتھ ہی تمہیں بھی موت کے منہ میں ڈال دوں گی۔ باتوں میں نفرت اور حقارت صاف آ جاتی۔ یہ بات آپ اپنے بیٹے سے کریں، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اندلیب نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ کون عورت چاہتی ہے کہ اس کے بدن میں کوئی وجود پر عنوان نہ چڑھے؟ اپنی اولاد کے لیے تو چڑیا بھی سام کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ باہر سے آتی گاڑی کی آواز پر رخسار جلدی سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ اندلیب نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ ابھی باہر کوئی میڈم کار میں آئی ہے اپنے محلے میں۔ دوسری منزل پہ گھر ہونے کی وجہ سے باہر کو لگی ہوئی ونڈو پہ نوفل نے نیچے کو جھکتے ہوئے بولا تھا، چل دیکھ چل کیسے رہی ہے۔ اپنے شک کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھاڑو لگاتا ہوا بولا، ایک آف وائٹ رنگ کی شلوار میں جس کا رنگ بالکل پیلا ہو چکا تھا، پانچے سے سلائیاں کھلی ہوئی تھی، جبکہ چوڑا سینہ بالکل بغیر کسی کپڑے سے تھا۔ بال ابھی بھی ایوب کھوسا کے بالوں کو شکست دے رہے تھے اور منہ ایسے جیسے صدیوں سے دھونا نصیب ہی نہ ہوا ہو۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا جھاڑو اپنی قسمت پر بے آواز آنسو بہا رہا تھا، کیونکہ بیچارہ آدھا فرش اور آدھا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اکڑ کر چل رہی ہے، سیدھی لکیر کو دیکھ کر وہیں نظر جمائے ہوئے بولا، جبکہ محض جھاڑو پھینک کر چھو منتر ہوا تھا۔ فطر، تم کہنا میں گھر نہیں ہوں، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا تو نوفل نے ونڈو کا پلو چھوڑ کر اس کی طرف آیا تھا جب دروازہ بجا تھا۔ جی کون ہیں آپ؟ ایک دستک دینے کے بعد اندر آ گئی تھی، جبکہ بیچارہ نوفل تو صدمے سے مرنے والا ہی ہو گیا تھا۔ پپو کو بلاؤ، کس کمرے میں چھپا ہے؟ ایک نظر نیچے گرے ہوئے جھاڑو کو دیکھا تھا، جبکہ دوسری نظر کمرے کا دروازہ دیکھ رہی تھی جس کی کنڈی ابھی بھی ہل رہی تھی۔ سارا گھر اعلیٰ صفائی کا منظر پیش کر رہا تھا، ایک طرف گندے برتن جبکہ دوسری طرف کپڑے جو کسی طرف سے بھی دھلے ہوئے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ ہاں، البتہ تھوڑا دور تبت صابن کا ریپر نیچے پڑا تھا۔
میڈم وہ گھر نہیں ہے۔ اس کو کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر نوفل جلدی سے بولا تھا، جس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے مہک شرٹ لیس کھڑا تھا۔ دیکھ کر جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھنے میں مجبور ہوئی تھی۔ عجیب سی الجھن ہوئی تھی اس کی باڈی کو دیکھ کر۔ ہاں، سکس پیک اور چوڑا سینہ اسے آنکھیں بند کرنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ میں نے پاس پڑی بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی تھی، بالوں کو جلدی سے ہاتھ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کیوں لڑکی کی طرح کانپ رہے تھے؟ تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ جس دن سے بازل گیا تھا، مہک کا سوچ کر عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی، اس لیے بغیر سوچے سمجھے اب کوئی بہانہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ وہاں آ گئی تھی لیکن اب کوئی بہانہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ نہیں جی، ابھی جھاڑو لگا رہا تھا۔ آج سالن اسی نے مانگ کر لانا ہے اور کپڑے بھی بھائی نے ہی دھوئے ہیں۔ پیچھے سے نوفل نے بہت ہی تیز رفتاری سے اس کا کام نامہ سنایا تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے، اس کی جگری دوست کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جبکہ مایا کے ذہن میں ایک مرتبہ پھر بار بکھرے ہوئے کپڑے آئے جو کسی نکمی عورت سے بھی 4 ہاتھ آگے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ شرم کے مارے مہک کی آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ کام کرو، تمہاری تنخواہ میں دوں گی اور رہنا میرے ساتھ پڑے گا ہر ٹائم۔ مہک کی آنکھوں میں خوشی کی لہر آئی تھی۔ 2 منٹ کے لیے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہوا تھا۔ میرے ساتھ کام کرو گے؟ جی کروں گا، ایک قدم آگے ہو کر بولا۔ خوشی ناقابل برداشت تھی۔ لوگوں کو جان سے مارنا ہے، اپنی جان داؤ پہ لگانی پڑ سکتی ہے۔ کر سکتے ہو؟ اس کی آنکھوں میں ناچتی خوشی دیکھ کر ڈرانے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ آپ کے لیے تو 7 بار مرنا قبول ہے مجھے۔ جذبات میں آ کر زبان پھسل گئی تھی تو خود ہی شرمسار ہو کر ایک قدم پیچھے کو ہوا تھا۔ کیا پتہ سامنے سے تھپڑوں کی برسات ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ایک خوف تھا کہیں اس معصوم اور سچے دل کے انسان کو بازل جیسے وحشی انسان سے اسے چھین لے۔ اسے مہک کے دلی جذبات اور کوئی معاملہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ معصوم اور غریب انسان اپنی زندگی سے نہ جاتا رہے اور پھر کسی مخلص انسان کے اس دنیا اور پھر وہ بغیر کسی مخلص انسان کے دنیا میں رہ جائے۔ عبداللہ، آج شام کو مرینا کلب میں بہت بڑی پارٹی ہونے والی ہے اور مایا بھی وہی ہوگی، کیونکہ آج وہ مغل حنان کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن تمہیں اسے اسی کلب سے اغوا کرنا ہے، کسی بھی قیمت پر۔ ایک وسیوریز لان میں بیٹھے بازل شاہ نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ عبداللہ ہاتھ باندھ کر کھڑا بہت ہی دوستانہ رویے سے بولا تھا۔ وہ لڑکی اب مجھے برباد کرے گی، اس سے پہلے اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنی ضروری ہیں۔ خلاف توقع اس نے جواب دیا تھا، جبکہ عبداللہ کی نظریں اس کی ویسٹ پر پڑی ہوئی ٹیٹو پر پڑی تھی، جس پر وہ بہت ہی ریسرچ کر چکا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بابا، پیچھے سے آتی مخصوص آواز پر بازل پیچھے کو ہوا تھا تو آنکھیں ایک بار پھر چمک اٹھی تھی۔ اس کی کل کائنات چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سبز رنگ کی کامدار فراک جس کے اوپر لیدر کی جیکٹ سردی سے بچاؤ کے لیے پہن رکھی تھی، ایک ہاتھ میں فیڈر جبکہ دوسرے ہاتھ میں نیپکن پکڑا ہوا تھا۔ واضح تھا کہ وہ اس کی گود میں دودھ پینے کے لیے آئی ہے۔ بابا کا شیر بیٹا، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، دونوں گالوں کو پیار کیا تھا اور پیار سے چوما تھا، جبکہ عبداللہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسے اپنی گود میں لٹا کر فیڈر منہ میں ڈالا جو کہ ایک ہاتھ سے اس کی داڑھی کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، جس پہ بازل کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ پہلی بار یہ ہوا تھا کہ وہ نور کے ساتھ اتنا وقت گزار رہا تھا، ورنہ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوا تھا۔ دوسرے ممالک میں رشوت بہت کم چلتی ہے، اگر ہو جائے تو بھی وہاں کے لوگ بہت شاطر ہوتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے پھنسا دیتے ہیں، اور پاکستان میں چاہے 400 بندہ مار کر پولیس کا منہ بند کر دو تو 7 پشتوں تک خبر لیک نہیں ہوتی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازل نور کو اپنے ساتھ ہی رکھ رہا تھا۔ آج جس گھر میں بازل شاہ رہتا ہے اس کے تمام سیکیورٹی لاکس اور الارم ڈسکنیکٹڈ رکھنے ہیں تاکہ اس کے پاس ساری فائلز اس کے کمپیوٹر سے لی جا سکیں۔ منان مغل اپنی چیئر پر جھولتے ہوئے بول رہا تھا۔ سر، کراچی کی آدھی رینجرز اس کے گھر کا محاصرہ کیے رکھتی ہیں، یہ کام مشکل ہے، اس کا مینیجر سامنے کمپیوٹر اسکرین پر چلتی ویڈیو دیکھ کے بولا تھا۔ آج وہ پارٹی پر انوائٹ ہوگا مرینا کلب میں، اور زیادہ سیکیورٹی اس کے ساتھ ہی رہے گی اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔
ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر بولا تھا، گھر میں اس کی، شاید اس کی بیوی ہو، اسے اگر ختم کرنا پڑے تو کر دینا۔ آنکھوں میں شرارت تھی۔ یہ کوئی جیت کا نشہ نہیں، 2 سال پہلے قتل ہو گیا ان کا سر۔ مینیجر نے اپنی طرف سے بہت بڑی خبر سے آگاہ کیا تھا۔ اوہو، پھر تو افسوس بنتا ہے۔ چلو ہر چیز کا اکٹھا افسوس کر لیں گے۔ چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ ہو بہو قائم تھی۔ سر، ایک لڑکی ضد کر رہی ہے آپ سے ملنے کی۔ ابھی نور اس کی گود میں ہی موجود تھی اور اب غنودگی میں جا رہی تھی۔ فیڈر اب بازل کے ہاتھ میں تھا۔ کون ہے؟ پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس کو ایکسس کر رہا تھا، اس لیے تھوڑا سا متاثر بھی ہوا تھا۔ سر، نوین ہے، کیپٹن مایا کی اسسٹنٹ۔ عبداللہ نے اس کا کارڈ سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، آتا ہوں۔ سوئی ہوئی نور کو اٹھا کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے عبداللہ کو حیران کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں بازل کمرے میں آیا تو نوین بیٹھی چائے اور دوسرا لواز مات سے دو ہاتھ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ عبداللہ بیچارہ حیران کر اس لڑکی کی ہمت کو دیکھ رہا تھا۔ سر، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ اس دن آپ اپنا کارڈ چھوڑ گئے تھے تو میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔ آپ بہت ہی اسمارٹ ہیں اور ہاٹ ہیں۔ بس آپ آٹوگراف کی جگہ میرے ہاتھ پہ تھوڑی سی کس کر دیں۔ بنا شرمائے کسی رکھ رکھاؤ کے سیدھی بات منہ پر مارتی۔ حیرت کی زیادتی سے دونوں کے منہ کھلے رہ گئے تھے۔ وہ تو مایا کی وجہ سے مل رہا تھا کہ شاید وہ ڈیل کے لیے راضی ہو جائے، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ اتنا ہٹ ہونے کے باوجود بھی وہ کسی مغربی لڑکی سے بھی اسے ایسے القابات سے نہیں نوازا تھا، اور یہ مشرقی لڑکی۔ عبداللہ، اسے ڈیل کرو، میرے پاس فضول ٹائم نہیں ہے، رعب سے کہتا چلا گیا تھا، جبکہ عبداللہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ کیا ہے؟ اس کے لہجے گنگ کھڑی تھی۔ عبداللہ کی حرکت پر 3 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سر کہہ کے گئے ہیں میں کس کر دوں۔ وہ 3 قدم آگے ہوا تو نوین اپنا بیگ اٹھا کر 9-2-11 ہو گئی تھی۔ پیچھے عبداللہ کا کہکا پورے ڈرائنگ روم میں گونجا تھا۔ کراچی روشنیوں کا شہر، یہاں رات کا دوسرا پہر اپنی آب و تاب کے ساتھ ساری دنیا جہان کی رعنائیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ مشہور زمانہ کلب، جس میں لوگ اپنی پریشانیاں بھولنے کے لیے گناہ کا رستہ اختیار کرتے ہیں، روشنیوں سے بھری ہوئی سڑک پر ایک لینڈ کروزر آ کے رکی تھی، جس کے آتے ہی سول وردی میں ملبوس گارڈ ایکٹیو ہوئے تھے۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں بازل شاہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی اس کے استقبال کے لیے اس کے مخالفین باہر ہی آئے تھے جب عبداللہ کا نمبر اس کی موبائل اسکرین پر چمکا تھا۔ سر، نور میڈم کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، جلدی آئیں۔ بجلی کی تیزی سے بھاگا، آنکھوں میں سرخی 1 سیکنڈ میں در آئی تھی۔ زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ وہاں کھڑے تمام نقوش ایک مرتبہ حیران ہوئے تھے۔ ان کا بتایا ہوا پلان 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا تھا۔ قسمت کب تک ساتھ دیتی رہے گی تمہارا بازل شاہ؟ مایوسی سے کہا اور دوبارہ پھر اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ کلب کے ڈرنک کاؤنٹر پر کھڑے دونوں نفوس وہاں کی رعنائیوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ جب سے مایا اسے یہ کہہ کر لے کے آئی تھی کہ پورے 3 گھنٹے لگا کر ایک چور دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے، اور وہاں ہاف ڈریس زینت کی ہوئی لڑکیاں اپنی مدہوش کر دینے والی اداؤں سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ مہر نے تو تب سے آنکھیں ہی نہیں اٹھائی تھی، جبکہ مایا 2-3 بار اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی، ساتھ ہی اپنے چہرے کے تاثرات بدل رہی تھی۔ مسٹر نی جی، ادھر کا کام بہت خراب ہے۔ مسٹر نی جی، ادھر کا کام بہت خراب ہے، اپن واپس گھر جا رہا ہے۔ کلب میں ایلیٹ کلاس کے نیک اور شریف لوگوں کی اصلیت دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی دائیں طرف کھڑی لڑکی کو کہا تھا، پپو آرام سے کھڑے رہو ورنہ گولی تمہارے سینے میں اتارنی ہے۔ جینز کے ساتھ کھلی سی شرٹ جو گھٹنوں تک آسانی سے آ رہی تھی، البتہ اسکارف تھوڑا ماڈرن طریقے سے لیا ہوا تھا، ماحول کے لحاظ سے اپنے آپ کو تھوڑا بہت بدلا تھا۔ مایا جی، آپ بس مجھے دھمکیاں ہی دیتی رہا کریں، اپن سے نہیں دیکھی جاتی اپنی ملک کی بیٹیاں اس حالت میں۔ آنکھوں پر ہاتھ بدستور قائم تھا اور لہجے میں غیرت کا اثر نمایاں تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، وہ اس کی طرف سیدھی ہوئی تھی، سر پر اپنے سیلنسر پروف پسٹل رکھ کر
ٹریگر دبایا تھا، اس سے پہلے کہ اس کو کچھ سمجھ آتا چہرے پر پیچھے سے رومال رکھ دیا گیا تھا۔ اوہ یہ کیا؟ اس سے پہلے کہ مہد اپنی مردانگی دکھاتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کو تھا جن کے چہروں پر نقاب بدستور قائم تھے، تب ہی ان میں سے ایک نے وہی رومال اس کے چہرے پر رکھا تھا اور وہ دونوں ہوش و حواس سے خمسہ ہو گئے تھے۔ ایک اندھیرا کمرہ جس میں اسے چیئر کے ساتھ باندھ کر رکھا گیا تھا کہ شاید کوئی اسٹور روم تھا، لیکن ہر چیز اپنی جگہ ہی موجود تھی۔ کہیں پہ ڈسٹ نام کی کوئی چیز یا کوئی گندی سمیل آ رہی تھی۔ ایک نائٹ بلب کی روشنی میں تقریباً سارا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اپنے آپ کو ہوش میں لانے کے لیے سر بالکل جھٹکا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بیدار ہوئی تھی۔ ایک نظر ہاتھوں کو دیکھا جو بالکل نرمی سے باندھ رکھے تھے، پاؤں میں کوئی رسی نہیں تھی۔ یہ بھی پتا تھا کہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا تھا۔ پھر خود ہی اگلے بندے کے پلان کو کامیاب کرنے کے لیے ہاتھ کھولے اور سامنے اسکرین پر خود بخود آن ہو گئی تھی، جس میں سے اب آواز تو نہیں آ رہی تھی، بس کچھ بلیک سا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسکرین پر مہد کا چہرہ تھا اور اس کے اوپر چھوٹی سی پٹی پر لائیو لکھا ہوا تھا جو بالکل خون سے تر تھی۔ شاید نیم بے ہوش پڑا تھا اور ساتھ میں 2 آدمی گند لیے کھڑے تھے۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے ذہن میں آف ہو چکا ہو۔ جو بھی تھا غلط کر رہا تھا۔ چھوڑو اسے، اتنی اونچی آواز میں چلائی تھی کہ دروازے کے پاس کھڑا وجود بھی ایک مرتبہ پیچھے ہوا تھا اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ چھوڑ دیں گے مس مایا، بس آپ کانٹریکٹ سائن کر دیں، پیچھے سے بھاری اور گمبھیر آواز اسے مڑنے پر مجبور کر گئی تھی۔ دی اوشین کنگ بازل شاہ، جسے وہ سیکنڈ میں ہی پہچان سکتی تھی، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے اور مت مارو، چھوڑ دو، مایا شیخ اس سے درخواست کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے جو بدلنے کو تیار نہیں تھی، مہد کو نڈھال دیکھ کر دل کانپ اٹھا تھا۔ کانٹریکٹ یاد دہانی کروائی تھی اور بیچ میں ایک پیج اس کے سامنے رکھا تھا جسے 1 سیکنڈ میں جھپٹ لیا تھا۔ مبادا اس سے یہ آفر چھین نہ لے۔ سائن کرو گی لیکن میری شرائط بھی ہوں گی۔ لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ کیا؟ لہجہ سخت لہجہ، جیسے ماننے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ویسے بھی اس کی کمزوری تھی بازل کے پاس، وہ کیوں مانتا؟ میں کیسے مانوں کہ تم میرے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کرو گے؟ کیا پتہ میری محنت اپنی مفاد کے لیے استعمال کرو اور کانٹریکٹ بھول جاؤ؟ اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن لہجہ کاٹدار تھا۔ نکاح کر لو اگر میری زبان پر یقین نہیں۔ دوسری طرف سے سہولت سے آفر دی گئی تھی، جیسے نکاح کا مذاق اڑایا ہو۔ لیکن میری شرائط کے مطابق اب حیرتوں کے پہاڑ بازل پر گرے تھے۔ لیکن کتنی جلدی ایک معمولی سے انسان کے لیے اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار تھے؟ شاید وہ ان لوگوں میں سے جن کے لیے اپنی ذات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، یہ پھر جو بس دوسروں کے لیے جینا چاہتی تھی۔ ڈن۔ اب آواز میں تشندگی تھی، رکا نہیں تھا۔ ایک خالی کاغذ اس کے آگے پھینک کر چلا گیا تھا، لیکن اس وقت اسکرین پر غور نہیں کر سکی تھی جو پتہ نہیں کب سے بند تھی۔ پروفیشنل انداز میں پوری توجہ اس پیج پر تھی جس پر نمبروں کے حساب سے شرائط تحریر ہوئی تھی۔ پھوپھو جانی، رخسار ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ جب مخصوص آواز اس کے کانوں میں پڑی تو خوشی کی لہر چہرے پہ آئی تھی۔ نہیں، تمہیں گھر میں کوئی روٹی نہیں دیتا نا، جو منہ اٹھا کر دوسرے دن ہمارے گھر آ جاتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ رخسار تک پہنچتی، سامنے تامل سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کے آگے حائل تھا۔ تامل، تمیز میں رہو، تمہاری یہ بھی بھابھی ہے، اس کے تو بڑے کلمے پڑھتے ہو۔ رخسار نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ویسے کدھر ہے پھوپھو؟ وہ طلاق یافتہ عورت، بتانے آئی ہوں کہ بہت جلد تالیش اور میں نکاح کر رہے ہیں۔ گردن اکڑا کر دیپ کی طرف دیکھا جو پیچھے کھڑی تمام کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کل ہی تائشی سے بات ہوئی ہے، پتہ ہے پھوپھو، وہ رات 2 بجے ہی یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اور بات کرو، لیکن نیند آ گئی مجھے۔ اپنی خود ساختہ محبت کا قصہ سناتے ہوئے ایک مرتبہ دیپ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو ڈگمگا رہے تھے۔ رخسار تو اس کے صدقے وارے جا رہی تھی۔ دیپ نے بے دھیانی سے اس کی طرف کو قدم اٹھائے تھے، شاید اس کی آنکھوں میں جھوٹ تلاشنا چاہتی تھی۔ رک جاؤ لڑکی، تم طلاق یافتہ ہو، تمہارے سخت قدم اور سایہ میری بہو پر نہ پڑے۔ چلتے ہوئے دیپ کے آگے آئی تھی
جبکہ تامل پیچھے کھڑا اپنی ماں کی بے رحمی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی، جبکہ دیپ نے اپنے قدم پیچھے کو لیے تھے اور بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کے ہاتھ وہ لڑکی بھی نکل گئی، بہت کام کی چیز تھی وہ۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، بس دروازہ وائس پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ سروئی کام سے فلیٹ میں رہتی ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے، لیکن بازل کر کو امریکہ واپس جا رہا ہے۔ ویسے ملک میں اس وقت اس جیسی اہم شخصیت پر ہاتھ ڈالنا آسان کام نہیں۔ اس کا مینیجر تھوڑے اس سے ممنائے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ نئے پلان بناؤ، کل ایئرپورٹ جانے سے پہلے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، ورنہ خود تو ڈوبے گا، ہمیں بھی لے کے ڈوبے گا۔ آج اس کے چہرے پر ناگواری اور جلن تھی۔ سر سیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے پہلے امریکہ انویسٹیگیشن کرے گا۔ ابھی کچھ اور بولتا کہ ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس چیز کی تنخواہ دیتا ہوں میں، اور ساتھ ہی اپنی گن نکال کے اسے شوٹ کر دیا تھا۔ ایک مچھر جتنی بھی وقت بھی تھی اس کے سامنے انسان کی۔ فخر کسی نئے مینیجر کا انتظام کرو جس کے پاس ذہن ہو نہ کہ زبان۔ موبائل رکھ کر ایک بے جان وجود کو ماری تھی اور خود باہر نکل گیا تھا۔ دامل پلیز آ جائیں۔ آج اس کے منہ بھولی ماں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے پاؤں پر جان بوجھ کر بلتا ہوا پانی ڈال کر اس کو بہت سکون سے کسی کے گھر چلی گئی تھی تاکہ مہر تکلیف سے مر ہی جائے۔ ابھی بھی کچن میں بیٹھی تڑپ رہی تھی، پاؤں اتنی جلن تھی کہ ایک قدم اٹھانا محال تھا۔ کچن کی دیوار سے لگی ایک گھنٹے سے تامل کو آوازیں دے رہی تھی۔ براؤن رنگ کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ درد تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب تو پاؤں پر بھی آبلے پڑ چکے تھے اور سردی کی وجہ سے بالکل نیلے ہو رہے تھے۔ کمزور سی جان اب بالکل ہی درد سے بے ہوش ہونے کو تھی، لیکن خود کو یوں مرنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ ہمت کر کے آہستہ آہستہ باہر کی طرف رینگنا شروع کر دیا تھا۔ شاید باہر جا کر کسی کو اس پہ ترس آ جائے، کوئی اتنی مصیبت میں اس کا ہاتھ ساتھ دے دے۔ اب تو پاؤں گھسیٹنے کی وجہ سے خون بھی رنگ چکے تھے۔ وہ تو تب ہوش میں نہیں تھی جب کوئی ان بے رحموں کے گھر کے آگے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ 18 سالہ زندگی میں کون سے دکھ تھے جو اس نے نہیں دیکھے تھے۔ کبھی گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ملی، کبھی کسی نے اچھے کپڑے پہننے کو نہیں دیے۔ جو باپ تھا منہ بولا وہ بھی نشے کی حالت میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اپنی پرواہ نہیں تھی، بس اتنی ہی بہت شکر کرتی تھی کہ اس سے اپنے نشے کے عوض بیچ نہیں ڈالا۔ زندگی میں اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، گھر کے کام بھی بڑی بہنوں کی خدمت کے علاوہ اس کی زندگی میں تھا ہی کیا، بس دھکے ہی تھے جو 1 سال کی عمر سے کھاتی آ رہی تھی۔ کبھی اس کو کسی کو اس کی ذات پر رحم ہی نہیں آیا۔ نوکری کی طرح کام کرتی پھرتی، پھر سارا دن اس سے اپنی بدصورت ہونے پر باتیں سننی پڑتی تھی۔ ایک دن بخار کی حالت میں بازار سے سودا سلف لینے گئی تھی اور وہاں چکرا کر گر گئی تھی، اور اللہ نے اس کی مدد کے لیے دامل کو بھیج دیا تھا، جو اب اس کی سانس لینے کی وجہ تھا، جس نے کبھی اس کے چہرے اور رنگ کو فوقیت نہیں دی تھی۔ اسے اب یقین ہوا تھا کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے اور نیک لوگوں کے لیے اللہ ہمیشہ اپنے پسندیدہ بندہ ہی چنتا ہے۔ مہر جس آواز کو پچھلے 1 گھنٹے سے سننا چاہ رہی تھی اب کانوں میں پڑی تھی۔ تامل کا تو جیسے سانس ہی بند ہو گیا تھا۔ پاؤں خون سے لت پت، آنکھیں سرخ ہوتی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ذہن ابھی بھی معاف ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے مہر؟ جلدی سے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا جو ابھی بھی نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ تامل ہاتھ پکڑ کر یقین کرنا چاہا تھا کہ وہی ہے۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا ہے؟ اب چہرے پر غصے کا پہرا تھا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جلدی سے اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا، جلدی سے گاڑی میں نرمی سے لٹایا تھا اور خود دروازہ بند کر کے دوسری طرف جا رہا تھا جب اس کے پیچھے اس کی ماں آ گئی تھی۔ کدھر لے کر جا رہے ہو میری بچی کو اٹھا کر؟ آ کر دامل کا گریبان پکڑا تھا۔ ہاتھ نہیں لگو مجھے ورنہ وہ حالت کروں گا کہ خود سے نفرت کرو گی تم۔ ہاتھ جھٹک کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ میں شور کر دوں گی، پورے محلے کو اکٹھا کر دوں گی، ایسے تو نہیں جانے دوں گی۔ آ کر دروازہ بند ہونے سے پہلے اسے پکڑ لیا تھا۔
کرو جتنا کرنا ہے، ابھی پولیس کو بلا کر معصوم بچی پر تشدد کے جرم میں FIR کٹوا دوں گا اور ساری زندگی بھر آنے کے لیے ترستی رہو گی پھر۔ وہ سرخ آنکھوں سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر دروازہ لگا گیا تھا اور باہر کھڑی سونیا کا ہاتھ دروازے میں آنے کی وجہ سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ بس کھڑی اس چھوٹے سے لڑکی کی ہمت دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی قسمت لے کے پیدا ہوئی ہے یہ مہر، خود ہی چل کر کہا تھا اور اپنا ہاتھ دیکھتے اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ دیکھیے یہ پولیس کیس ہے دامل صاحب، ہمیں پہلے پولیس کو انفارم کرنا ہے، ایک ڈاکٹر نے اپنے پیشہ ورانہ لہجے میں دامل کو بتایا تو وہ پریشانی سے لہجے میں مہر کے پاس بیٹھا تھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر کرنا بھی ہو تو میں خود کروں گا۔ اب بھی نظر مہر کے چہرے پر تھی، جس کے چہرے پر دکھ اور تکلیف کے اثرات ابھی تک نہیں گئے تھے۔ دیکھیے بچی کی زندگی کا سوال ہے اور اتنا تشدد کون کر سکتا ہے آج؟ ڈاکٹر اس میں میری ہی غلطی ہے، اگر کاٹنی ہے تو میں تیار ہوں۔ آخر کار کھڑا ہو گیا تھا اور اتنی اونچی آواز تھی کہ ڈر کے مہر نے آنکھیں کھول دی تھی۔ دامل، درد کا انجیکشن لگنے کی وجہ سے پاؤں میں درد نہیں تھا اور ہوش میں آتے ہی دامل کو سامنے دیکھ کر خود ساختہ اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ دامل جلدی سے اس کے پاس آ گئے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیڈ کے کارنر پہ بیٹھ گیا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہی؟ فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں ہوتی جب آپ پاس ہوتے ہیں، اس کے کندھے پر سر رکھ کے بولی تھی مہر۔ اب تم واپس اس جہنم میں نہیں جاؤ گی، ہم نکاح کریں گے اور تم میرے ساتھ ہی رہو گی، اس نے حکم چلانے والے انداز میں کہا تھا۔ دامل، امی مجھے پھر ماریں گی؟ آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والی تکلیف آئی تو آنکھوں میں نمی در آئی تھی، اب جو تمہیں ہاتھ لگائے گا نا اس کا ہاتھ میں خود کاٹ دوں گا۔ لہجہ جنونی تھا اور آنکھوں میں ابھی بھی سختی تھی۔ اگر تمہاری مرضی شامل نہیں ہوگی نکاح میں تو میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن اب تمہیں واپس وہاں جانے نہیں دوں گا۔ کچھ ذہن میں کلک ہونے کے بعد مہر سے نظریں ملائے بغیر ہی اپنی بات کہی تھی، جس پر مہر تڑپ کے آگے ہوئی تھی۔ دامل، آپ میرا واحد سہارا ہو، آپ کو حکم میری سر آنکھوں پر، میری ہی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ میرے جیسے انسان کے نکاح میں جاؤ گی تو۔ جلدی سے غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی، جیسے پہلے ہی ہر چیز سے محروم تھی، دوبارہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ دامل کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ دیکھ لو، میرے ساتھ بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری زندگی میں آنے کے بعد زندگی ایک پھولوں کی سیج کی طرح رہے گی، میں بھی انسان ہوں اور ایک نارمل زندگی جینے والا ہوں، بس تمہارا ساتھ مضبوط کرے گا اور کوشش کروں گا کہ تمہارے پر بیتے ہر مشکل وقت کا بدلہ میں اپنے پیار سے ان زخموں کو منمل کر دوں۔ یہ وہ والا دامل جو ہر وقت اس سب کو ہنساتا رہتا تھا، یہ وہ والا دامل نہیں تھا جو ہر وقت سب کو ہنساتا رہتا تھا، یہ کوئی زندگی کو سمجھنے اور اپنے ساتھی کو پہلے ہی حالات سے آگاہ کرنے والا تھا۔ میں پھر بھی آپ ہی کو منتخب کروں گی۔ وہ انسان اس معمولی سی لڑکی کی مرضی کو اتنی اہمیت دے رہا تھا اور یہ باتیں اسے اپنی نظروں میں معتبر کر رہی تھی۔ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، لیکن تالش بس 2-3 مرتبہ ہی آیا تھا، کیونکہ ان کی زمینوں کے مسئلے تھے اور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے فائنل ایگزام بھی سر پر تھے، لیکن رخسار خود ساختہ اقدام کے ذریعے اس سے مسئلے ختم ہونے ہی نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اس کے مخالفین بھی اب مسئلے بڑھانے میں پورا کردار ادا کر رہے تھے۔ اندلی وہ اکثر اپنے کمرے میں وقت گزارتی تھی۔ ملیحہ تو ہر دوسرے دن اس کے زخموں پر نمک چھڑک کر 3-4 دن اس کے زخموں کو ایک بار پھر ہرا کر دیتی تھی۔ نہ ہی وہ اس خاندان کو وارث دے سکتی ہے اور نہ ہی تالش ایسی کوئی خواہش چاہتا ہے، تبھی تو 9 ماہ ہونے کو آئے ہیں، لیکن خدا نے اسے خوشخبری نہیں سنائی تھی۔ دوسری طرف یہ کہ وہ ایک متعلقہ ہے، تالش کیوں چاہے گا کسی اور کے نام ہونے والی لڑکی اس کی وارث کو جنم دے؟ یہ سب باتیں اس سے اپنی قسمت پر رونے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن تالش کو اس کے ان وسوسوں کی خبر نہ تھی۔ جب آتا تو ایسے ظاہر کرتی تھی کہ وہ خوش ہے، اب خوشی سے سارا دل لگا کر کام کرتی تھی اور فارغ وقت میں اکثر مہر سے بات چیت ابھی بھی لیٹی اپنی زندگی کے کٹن صحبتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ 3-4 دن سے یہی ہو رہا تھا، ماحول سے الجھن ہوتی تھی اور دل خراب ہی رہتا تھا۔ دیپ خوشبوؤں کا ریلا اندر آیا تو سر اٹھا کے
دیکھا تالش ہی تھا، لیکن طبیعت اتنی بوجھل تھی کہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکی تھی۔ تالش تیز تیز قدم اٹھاتا اس تک آیا تھا، کیونکہ پہلی بات ہوا تھا کہ اس نے پرجوش انداز میں استقبال نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی تیز کلون کی مہک اس کے پاس آئی تو عجیب قسم کی حالت ہو گئی تھی۔ اچانک سے اتنی سردی میں بھی پسینے آ گئے تھے اور آنکھوں سے پانی بہہ نکلا تھا۔ تالش ونڈو کھولیں، ہاتھ ناک پر رکھ کر عجیب سی بیزاری سے کہا تھا۔ تالش ونڈو کھول کر پھر اس کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا دیپ، تم ٹھیک ہو؟ تالش، مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت چل رہا ہے۔ سچی تھی، کیونکہ ان دنوں جتنی تبدیلیوں سے خود میں محسوس ہو رہی تھی، عین ممکن تھا کہ وہ ایسے مفروضے قائم کرے، اور بات کہتے ہی آنکھوں میں نمکین پانی بھر گیا تھا، جیسے کوئی امید نہ ہو۔ تالش، جو اس کی رنگت اور آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھ کر پہلے پریشان تھا، اس کی بات دل کو اور بے چین کر گئی تھی۔ کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو، چپ کرو۔ دکھ سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ اچھا رکو، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، کلاک کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، جو پہلے ہی رات کے 11 بجا رہا تھا۔ تالش، اسے بتائیے گا، مجھے لگتا ہے میرے جسم میں سے میری جان نکل رہی ہے۔ اتنی لمبی بیماریوں کی لسٹ کھول کر تالش کے سامنے وہ کیا کیا نوٹ کر رہی تھی۔ آج کل کہاں کہاں درد ہوتا ہے، کس کس جگہ چیز سے بیزاری ہوتی ہے، جس کے بعد تالش کو لگا تھا کہ واقعی اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ چل نہیں سکے گا۔ فون کو وہیں پھینک کر دیپ کے قریب آیا تھا، عقیدت سے اس کے ہاتھوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار اس کو خود میں بیچ لیا تھا، لیکن اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا تو اس کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ دیپ، میری زندگی میں کوئی اور انسان آنے والا ہے جسے میں تم سے بھی زیادہ پیار کروں گا۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی شرارت کرتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا۔ کون؟ ساری بیماریاں ایک سیکنڈ میں کہیں دور جا کے سو گئی تھی۔ بس کوئی ہے جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوگا۔ آنکھیں ونک کر کے کہا تھا تو دیپ کو تو دوہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ تو بستر مرگ پر پڑی ہے اور اس کا شوہر اس کی کسی کو زندگی میں لانے کی بات کر رہا ہے۔ پیچھے ہٹے، وہ جو پہلے ہی ہلنے کو بھی محال سمجھ رہی تھی، اپنے ساتھ لگ کر تالش کو دھکا دیا تھا اور خود دور جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تب تک تو میں تمہارے ساتھ رہ کر گزارا کر لوں گا، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولا تھا۔ تالش، میں اسے بھی مار دوں گی۔ دوبارہ پھر خوشبو نے اپنے سار میں لیا تو لفظ زبان میں ہی رہ گئے تھے، البتہ خود اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ شکریہ دیپ، مجھے اتنی خوشی دینے کے لیے، کہتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا تھا جو پہلے ہی خوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ جب سے اپنے تمام جملہ حقوق بازل کے نام لکھ دیے تھے، عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، 6 سال سے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنی نا امید سے زندگی میں کسی کو شامل کرے گی یا اس کی بھی کوئی فیملی ہوگی، لیکن چند گھنٹے میں زندگی کی بازی کیسے بدلی تھی وہی جانتی تھی۔ وائٹ اور گولڈن کلر کے کمبینیشن سے متعلق حال نما کمرہ اسے کسی قید خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بازل نے اس کو یہاں انتظار کرنے کو کہا تھا، لیکن یہ بات تو واضح تھی کہ وہ کمرے کسی کے زیر استعمال نہیں تھا، لیکن ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ دروازے کے کھولنے پر پیچھے کی طرف موڑی تھی، لیکن اندازن کے عین مطابق بازل شاہ اپنی تمام توجہاتوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ کھلا ہی چھوڑ کر 2 قدم آگے آیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان 10 قدم کا فاصلہ ہنوز قائم تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض جس کے بازو کہنیوں تک مڑے ہوئے تھے، بال کشادہ پیشانی پر بکھیرے اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ گہری براؤن شیشے میں جیسی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، چہرے کے تاثرات بالکل سرد تھے۔ اب تم اس گھر میں ہی رہو گی؟ دوسری بات، نور سے جتنا ہو سکے دور رہنا، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو۔ یہ کہہ کر ایک نظر اس کو دیکھا تھا جو ابھی بھی اسی کپڑوں میں موجود تھی جو کلب سے پہن کے گئی ہوئی تھی۔ سکارف ابھی بھی سر پہ لپیٹ رکھا تھا، مگر اس کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتی ایک طرف کو منہ کیے کھڑی تھی۔ لیکن میں ایک دن کے لیے جانا چاہوں گی، کل کو آ جاؤں گی، اطمینان سے جواب دے کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر کو چلی گئی تھی۔ لیکن اب گارڈ تمہارے ساتھ جائیں گے اور فلیٹ کے باہر صبح تک تمہارا انتظار کریں گے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا تھا جو اس کی بات پر قدم روک چکی تھی۔
मत भूलो बादल शाह, मैं अपनी नहीं लोगों की भी محافظ हूँ। मैं अपने साथ गार्ड की फौज हरगिज़ नहीं लेकर जाऊंगी। कहते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। पहले तुम एक मामूली सी कप्तान थी जिसको चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था, और अब तुम द किंग ऑफ ओशन बादल शाह की बीवी हो जिसे पूरी दुनिया जानती है। चंद कदम आगे बढ़कर कहा था, लहजे में गुरूर अक्खड़ बिल्कुल भी नहीं थी, आम सा अंदाज था। ये शर्त थी बादल शाह के इस रिश्ते को दुनिया के सामने नहीं लाया जाएगा। तुम 50% मेरे इस बात मानने के कायल होगे। बातों की हेर फेर में अपनी बात वाज़ह करती जा चुकी थी। हाँ मैडम को शक ना हो, मगर तुम लोग उसका पीछा करो और सुबह उसके बाद नवीन का ठिकाना बदल देना। अपने मोबाइल को कान से लगाकर बोला था और ग्लास विंडो से बाहर का मंजर देख रहा था, जहाँ वो पैदल ही उसके आलीशान घर से अपना बैग थामे जा रही थी। उसके ठीक 3 मिनट बाद 2 गार्ड से मुसल्लह गाड़ियाँ उसी रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड से उसको फॉलो कर रही थी। ये तो तय था कि दोनों अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन शायद वो लड़की किसी चीज़ से नहीं डरती थी जो अकेले ही निकल गई थी।